آپ کے لیے چلیں گے کراچی، جہاں پر پی ایس پی کے چیئرمین مصطفی کمال اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کو لگائیں اور لوگوں سے دعائیں لیں، اپنی دنیا بھی اچھی کریں اور اپنی آخرت بھی اچھی کریں، اور ان کا اضافہ ہماری اس پارٹی میں بابرکت ہو، اور بہت سارے ایسے دوست جو کہ لائنوں پہ کھڑے ہو کر صرف ایک قدم اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو اور کھولے، ان کو سچ اور صحیح رستے کی نشاندہی کرائے، اور جب وہ صحیح اور سچے رستے پہ نشاندہی ان کی ہوگی تو ان کے پاس پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ تمام حضرات سے بارہا یہ بات کی ہے کہ ہم دعوت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ہم نے پہلے دن سے لے کر آج تک اپنے موقف کی دعوت دی ہے، جس رستے کو ہم نے صحیح سمجھا اس کی دعوت دی ہے اور اس کی تبلیغ کی ہے، اور کسی پر یہ جبر نہیں کیا کہ کوئی ہماری صحیح بات بھی جبری مانے. ہم نے اپنی صحیح بات کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے اور لوگوں پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر اس صحیح بات پر کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر کوئی ہماری بات مانتا ہے جب بھی ہمارا بھائی ہے، کوئی ہماری بات نہیں مانتا ہے تو وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، اور ہم اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہی ہمارا کام ہے. پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں نے اس ایک سال کی اس جدوجہد میں تمام نامصائب حالات کے باوجود اب تک کسی کو ایک پتھر بھی نہیں مارا. تو یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہماری تربیت کیا ہے اور ہم چاہتے کیا ہیں. آج یہ آرگنائزیشن، یہ تحریک اس قابل ہو گئی ہے لوگوں کی حمایت سے، کارکنان کی حمایت سے، کہ آج پاکستان کے لوگوں کے مسائل کے اوپر صرف لفاظی نہیں بلکہ عملی طور پر ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا سوچ بھی سکے اور جد و جہد کے اوپر عمل پیرا بھی ہو سکے، جس کا عملی نمونہ ہم نے 6 اپریل یعنی کہ گزشتہ کل سے ہم نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے. پاکستان کی تاریخ کا پہلا احتجاج ہے کہ جہاں پر کارکنان اور ذمہ داران، تمام لیڈرشپ پاک سرزمین پارٹی کی تقریباً پچھلے 24 گھنٹوں سے آپ کے سامنے سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے. اس لیے نہیں کہ مصطفیٰ کمال کو یعنی اس قائم خانی کو وزیر اعظم پاکستان بننا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں ایم پی وزیر بننا ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں زیادہ سیکیورٹی چاہیے، زیادہ مراج چاہیے، زیادہ ہمیں پروٹوکول چاہیے، بلکہ اس لیے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی چاہیے. 50% سے زیادہ علاقوں میں پانی کی لائنیں موجود نہیں ہیں. جہاں پر ایک غریب آدمی ٹینکر خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، پانی کے ٹینکر خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور اس کی روز مرہ کی جو بیسک نیسیسٹیز ہے وہ اسے میسر نہیں ہے. 2.5 کروڑ کی آبادی میں 50% ایسا علاقہ ہے جہاں سے تقریباً 41 سے 50% جہاں پر پانی کی لائنیں ہی موجود نہیں ہیں. تقریباً کروڑوں لوگ اس وقت پانی کی لائنوں سے ہی محروم ہیں، چاہے وہ ڈیفنس کا علاقہ ہو، میں کینٹونمنٹ بورڈ کا علاقہ ہو یا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا علاقہ ہو. اب تو یہ سب کچھ پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں، سے کہ واٹر بورڈ کو پروونشل گورنمنٹ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، اس کے کراچی کے میئر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کراچی میں فی الفور 41% علاقوں میں پانی کی لائنیں ڈالنا شروع کی جائیں. ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ K4 جو بن رہا ہے فیز 1 اس کا فیز 2 فوراً شروع کیا جائے. ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کراچی کے لیے جو پانی کا کوٹا ہے سندھ سے کراچی کو
1200 क्यूसिक पानी उसमें, उस कोटे को, चूंकि वो कोटा एग्जॉस्ट हो चुका है, सारा पानी एग्जॉस्ट हो चुका है, अगर लाइनें डलें भी तो उसमें पानी देने के लिए नहीं है, तो उस नए 1200 क्यूसिक 650 मिलियन गैलन पानी का नए कोटे का इजरा किया जाए। ये सारा पानी मिलाकर सिंध में 36,370 मिलियन गैलन पानी पर डे आता है पाकिस्तान से। उस 36,370 मिलियन गैलन में से कराची को 550 मिलियन गैलन पानी मिलता है, जो कि टोटल पानी का 1.5% है, 1.5% है। कराची में आधी से ज़्यादा सिंध की पॉपुलेशन रहती है। यहाँ पर हमारे सिंधी भाई भी हैं, पख्तून भी हैं, मुहाजिर भी हैं, उर्दू बोलने वाले, पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं, गर्ज है कि कश्मीरी, सराइकी, गिलगिती, बल्तिस्तानी, तमाम पाकिस्तान से रहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम पाकिस्तान का कराची पे हक़ है। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि कराची के इंडस्ट्रीज़ को, कराची के रेजिडेंशियल एरियाज़ को, कराची की मार्केट्स को पीने का साफ पानी दो। ये कोई गांव गोड़ देहात नहीं है, पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर है। और उसके लिए हमने तरीक़ेकार कौन सा अपनाया है कि कहीं पे कोई पत्थर नहीं मारा, कोई रोड ब्लॉक नहीं की है, किसी को किसी सरकारी या निजी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी को हमने यहाँ पर दावत नहीं दी है, खुद आकर बैठ गए हैं, यहीं सो रहे हैं, यहीं बैठ रहे हैं, यहीं उठ रहे हैं, घर बार को छोड़कर कराची के लोगों के लिए। और कराची के लोगों से ये इब्तिदा है, कराची के लोगों से ये इब्तिदा है, सिंध के लोगों से ये इब्तिदा है। उसके बाद पंजाब के लोगों के लिए भी जाकर बैठना है, बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी जाकर बैठना है, और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए भी जाकर बैठना है। फिर हमने दूसरी बात की है कि कराची में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएं। ये कचरा कराची का नहीं साफ हो सकता, 5 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएं। 5 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के बगैर ये कराची का कचरा नहीं हो सकता। फिर हमने तीसरी बात की है कि कराची में मास्टर प्लान डिपार्टमेंट, जो कि कराची की आइंदा की डेवलपमेंट के ऊपर एक रोड मैप पेश करता था, उस मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को, जो मास्टर प्लान डिपार्टमेंट कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बाद में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को रोकता था, गलत कामों से रोकने वाला डिपार्टमेंट था, उस मास्टर प्लान को उठाकर जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का हिस्सा बना दिया गया है, और उसको उस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह को मास्टर प्लान का भी सरबराह बना दिया गया है। यानी कि जो चौकीदार था उनको ही चोरों के साथ मिलाकर जो है वो तमाम चोरी पर मुहर लगाने के लिए डिपार्टमेंट को मिला दिया गया है, जिससे शहर को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है कमर्शलाइजेशन के नाम पर, कमर्शियल करके कि हवा बेच रहे हैं। आज आपको वो बिल्डिंग नजर नहीं आती, ग्राउंड +1 की जहां पर जगह है बिल्डिंग बनने की, वहां पर ग्राउंड +25, ग्राउंड +20, ग्राउंड +30 की परमिशन दे रहे हैं। ना वहाँ पर पानी की लाइन है, ना वहाँ पर सीवरेज की लाइन है, ना वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की जगह है, ना वहाँ पर पार्क है। आइंदा आने वाले चंद सालों में जब ये बिल्डिंग्स बनने, ये तो अपने कमीशन लेकर चले जाएंगे, ये तो अपनी रिश्वतें लेकर चले जाएंगे। जब ये बिल्डिंगें बनना शुरू होंगी उस परमिशन पे, हमारी 7 से 70 नस्लें भी इस कराची को फिर ठीक नहीं कर पाएंगी। जो कॉन्क्रीट जंगल बन रहा है कराची रहने के काबिल ही नहीं होगा। ये डिमांड कर रहे हैं, क्या नाजायज बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कराची में ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम दो, हमारी अगली डिमांड है जदीद निज़ाम दो। ये हम इतनी सारी BRT LRT सुनते चले आ रहे हैं, सर्कुलर रेलवे की बातें सुनते चले आ रहे हैं। कराची में सिंध गवर्नमेंट के एक ग्रीन लाइन चल रही है, जैसे तैसे वो मंसूबा चल रहा है। बाकी जितनी वो जो कि फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उस पर कुछ खातिर ख्वाह कुछ काम हो रहा है, लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं मैस ट्रांजिट के उस पर काम ना होने के बराबर है। तो हमने ये डिमांड की है कि भाई उस पर इस कराची में एक सीट जो अवेलेबल है बसों में, उसके लिए 75 पैसेंजर्स हैं, उसके अंदर 75 पैसेंजर, एक सीट के लिए 75 आदमी भागता है। जब ये आप देखते हैं कि कराची के लोग जानवरों की तरह जो है वो बसों में ठूसे जाते हैं, गैर इंसानी सलूक उनके साथ होता है। किसी भी मुल्क में मैस ट्रांजिट जो है वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग के बगैर नहीं बन सकती, यहाँ पे भी मैस ट्रांजिट फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंडिंग के बगैर नहीं बन सकती। कराची में 14,000 गाड़ियों की आज पॉपुलेशन के हिसाब से ज़रूरत है, सिर्फ 4,000 गाड़ियाँ मौजूद हैं, 10,000 तकरीबन गाड़ियों का शॉर्टफॉल है। हमने कहा है कि ये फिल फॉर इसके ऊपर काम शुरू किया जाए। क्या नाजायज़ बात है। इसमें मुस्तफ़ा कमाल का
کیا انیس قائم خانی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ غریب آدمی کی بات ہے، غریب انسان کی بات ہے، کراچی کے ہر گھر کے رہنے والے کی بات ہے۔ پھر ہم نے بات کی ہے کہ کراچی کے تمام ادارے جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے کسٹڈی میں دے دیے گئے ہیں، ورکس اینڈ سروسز کا ڈپارٹمنٹ اس کے لیے ایک الگ باڈی بنا دی گئی ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ باڈی بنا دی گئی ہے، یہاں پر واٹر بورڈ پینے کے صاف پانی کا جو ادارہ ہے اس کے اوپر میئر کا کوئی اختیار نہیں ہے، سٹی گورنمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے، لوکل ٹیکسز پہ کوئی اختیار نہیں ہے، یہاں کے اسپتالوں پہ کوئی اختیار نہیں، یہاں کے اسکولوں پہ کوئی اختیار نہیں ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی یہ اختیارات پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ یہ سو کالڈ جمہوری ملک کہلاتا ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ آرٹیکل 140A کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ ہماری جمہوری حکمراں نام تو جمہوریت کا لیتے ہیں لیکن یہ تمام آمرانہ سوچ ہے، آمرانہ کام ہے۔ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح سے آپ صوبے وفاق سے NFC ایوارڈ کے لیے، نیشنل فائنانس کمیشن کے لیے مطالبات کرتے ہیں، NFC ایوارڈ لیتے ہیں، یہ NFC ایوارڈ وزیر اعلیٰ کے اپنی کی منمانی پہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات کہ وہ پیسے جس کو چاہیں دے، جس کو چاہیں، یہ ان کے اپنے گھر کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ NFC ایوارڈ اس صوبے کے غریب لوگوں، غریب ڈسٹرکٹ، غریب ٹاؤن، غریب گاؤں دیہات شہروں کے لوگوں کے لیے وہ پیسے ہیں۔ تو یہ پیسے وفاق سے آ کر صوبوں میں پارک نہیں ہو جانے چاہیے، بلکہ جس طرح سے NFC ایوارڈ لیتے ہیں اسی طرح سے پروونشل فائنانس کمیشن کا اعلان کیا جائے، اور ڈسٹرکٹ میں اسی فارمولے کے تحت 23 کے 23 ڈسٹرکٹس میں، سندھ کے 23 کے 23 ڈسٹرکٹس میں پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت تمام اضلاع کو، تمام ڈسٹرکٹس کو پاپولیشن کی مناسبت سے، ریونیو کمانے کے مناسبت سے، پاورٹی غربت کی تناسب سے، اور اسی طرح سے جو فارمولے جن فارمولے کے تحت جو NFC ایوارڈ ملتا ہے اسی فارمولے کو لاگو کر کے فل فور PFC ایوارڈ جو ہے اس کا اجرا کیا جائے۔ اسی طرح کی ہم نے 12 چھوٹی بڑی ہم نے 12 ایسی باتیں، ایسی ڈیمانڈ کی ہیں کہ جس پر آج سے عمل درآمد شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسی کی ہم نے بجلی چوری ہو گئی ہے، لوٹ لیا گیا ہے اس شہر والوں کو۔ 100 ارب روپے کی الیکٹرک اضافی بلنگ لے کر کراچی والوں کے غریبوں کے جیب سے پیسے نکال کر رفو چکر ہو چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ KEAC کا جو CEO ہے اس کے خلاف حکومت کو FIR کٹانی چاہیے، 420 کی FIR کٹانی چاہیے کہ وہ FIR کٹوائیں اس کو کٹہرے میں۔ یہ کیا مطالبہ ہو رہا ہے کہ بھائی پیسے کون واپس کرے گا؟ پیسے FIR کٹواؤ، CEO کی FIR کٹواؤ، اس کو کٹہرے میں لے کر آؤ اور اس کو حساب دو کہ اس نے ایکسٹرا بلنگ کیوں کی ہے۔ وفاق کے ادارے لکھ چکے ہیں کہ ایکسٹرا بلنگ ہوئی ہے، پروو کر چکے ہیں کہ ایکسٹرا بلنگ ہوئی ہے۔ کراچی کے لوگوں کے خون پیسے کی کمائی، حرام کے پیسے نہیں ہیں۔ اور یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے آپ نے بیچ دی KEAC کو، چائنیز کو بیچ دیا ہے۔ کس کو پتا ہے، کراچی والوں میں سے کس کو پتا ہے کہ چائنیز کو کس کنڈیشنز پہ آپ نے ساری چیزیں بیچی ہیں؟ یہ جنگل نہیں ہے۔ ہم آواز لگانا اس لیے ہم نے شروع کر دیا ہے کہ آپ کے گورنمنٹ کا جو عمل ہے، یہ جو صوبائی حکومت، خاص طور پہ صوبائی حکومت کا جو یہ تعصب والا اسٹائل ہے، اس تعصب والے اسٹائل سے، اس معتصبانہ، اس کرپٹ گورننس سے اس ملک کے بدخواہوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس ملک کے پاکستان کو، پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگانے والوں کو تقویت پہنچ رہی ہے۔ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان اپنے خون سے پاکستان کی بنیاد ڈالی، اس کو سینچا ہے۔ ہم ان حکمرانوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے تنگ آ کر خدا نخواستہ، نعوذ باللہ خدا نخواستہ، پاکستان کو مرد آباد نہیں کہیں گے بلکہ حکمران مرد آباد کا نعرہ لگائیں گے، حکمرانوں کو مرد آباد کہیں گے، پاکستان کو مرد آباد نہیں کہیں گے۔ پاکستان ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا پاکستان۔ ہم نے دبئی میں، لندن میں، امریکہ میں انویسٹمنٹ نہیں کر رکھی۔ ہمارا جینا مرنا، ہم مریں گے، ہم جیئیں گے اسی شہر میں، اسی ملک میں، اسی پاکستان میں دفن ہوں گے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے۔ ہم نے نہیں، ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی ہم نے پیسے کمائے، ہم نے نوٹ کمائے، ہم چلے گئے یہاں سے، ہم نے نہیں کیا یہ کام۔
تو ہم یہ جو حکمراں جو کام کر رہے ہیں اس سے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگانے والوں کو تقویت پہنچ رہی ہے. تو خدا را اپنی غلط گورننس سے لوگوں کے دلوں سے پاکستان کے لیے، پاکستان میں حالات کی وجہ سے ان کے دلوں میں غلط چیزیں نہ ڈالیں، ان کے دلوں میں پریشانی نہ ڈالیں، ان کے دلوں میں اس ملک سے کا لگاؤ کم کرنے کی کوشش نہ کریں. خدا را ان کے مسائل حل کریں. میں بڑے مناسب اسٹائل میں، بڑے مناسب انداز میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. یہ پانی مانگنا کہاں کی ناانصافی ہے یار. کراچی کے 70% ریونیو کمانے والے شہر کے لیے میں پانی مانگ رہا ہوں بیٹھ کر لوگوں کے لیے. کہاں سے ناانصافی ہے؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ ہٹ درمی ہے، یہ گورنمنٹ کی ہٹ درمی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کو اس طرح سے پیاسا، اس طرح سے جاب بے روزگار، اس طرح سے دوا نہ ملنے کی وجہ سے، اس طرح سے تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے میں خاموشی سے ان کو معاشی طور پر، میں ان کو سماجی طور پر، میں ان کو جسمانی طور پر میں ان کو قتل نہیں ہونے دوں گا، میں ان کو مرنے نہیں دوں گا، میں ان کو اب خاموشی سے دفن نہیں کروں گا. اب ہم دیوار سے لگائے گئے، لگا دیے گئے ہیں، اور تمام انسان جو رہتے ہیں یہاں پر دیوار سے لگا دیے گئے ہیں. اب ہم پلٹ کر مرنے سے پہلے اب ہم پلٹ کر حملہ کریں گے. اب ہم خاموشی سے نہیں مریں گے اور حملہ کریں گے. ہم ایز اے عوام حملہ کریں گے اس ملک کے چلانے والے حکمرانوں کی عیش و عشرت پہ حملہ کریں گے، ان کے جھوٹی شان و شوکت پہ حملہ کریں گے، ان کی جھوٹی سیاست پہ حملہ کریں گے. اور اگر انہوں نے ہمارے مسائل حل نہیں کیے، عوام ان سے ان کا یہ چین اور سکون چھین لے گی انشاءاللہ تعالی. اب یہ بات صرف یہی پریس کلب کے باہر تک نہیں رکے گی، اب یہ بات ہماری آخری سانسوں تک ہے. اب یہ بات یہی ہمارا منشور ہے، یہی ہماری سیاست ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا جینا ہے، مرنا ہے. دوستی، دشمنی، معاہدے توڑنا، اب ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ عوامی مسائل ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. یہ کریں گے ہم اپنے سروں پہ بیٹھائیں گے، یہ نہیں کریں گے ہم آپ کو ہم حکمرانی نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ میرے بچوں کو پانی نہیں دے سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ حکمرانی کریں. آپ اگر پانی میرے بچوں کو، روزگار، دوا، تعلیم نہیں دے سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ حکمرانی کریں. اور آپ میرے شہر کو لوٹنا، میرے صوبے کو لوٹنا بند نہیں کر سکتے، میرے ملک کو لوٹنا بند نہیں کر سکتے. آپ کو ہم حکمرانی کرنے نہیں دیں گے. سندھ میں پچھلے 2 ماہ سے بغیر کسی اسکیجول کے، بغیر کسی شیڈیول کے سے ہٹ کر پران شاخ نہر ہے جو کہ آدھے سندھ کو پانی دیتی، جس نہر سے پانی جاتا ہے، اس نہر کو سازش کے تحت جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، صفائی کے نام پر، مینٹیننس کے نام پر. جب فصلیں تمام آدھے سندھ میں پک کر تیار ہو گئی اور اس کو پانی چاہیے، وہ نہر جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے. غریب ہاریوں کی کھڑی فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہیں، غریب ہاریوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کو پانی نہیں ہے، سوکھ گئی ہیں ساری فصلیں. لوگ راتوں رات جو ہے وہ آسمان سے زمین پر آ گئے. کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں، میں حکومت سندھ کو کہتا ہوں کہ فی الفور اس نہر کے پانی کو کھولا جائے اور بچے کچے غریب و غریب کسانوں کی فصل کو بچایا جائے، اور اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے کہ اس شیڈول میں جہاں پر ضرورت تھی پانی کی، کبھی نہیں بند ہوئی. یہ نہر بند کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے یہ نہر بند؟ میں سپریم کورٹ سے کہتا ہوں، ہائی کورٹ سے کہتا ہوں کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں، اس کے اوپر کمیشن بنائیں، تحقیقات کریں. بہت بڑی سازش کی گئی ہے. میں سندھ کے حکمرانوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ باردانہ صرف اور صرف گندم کے لیے اپنے جاننے والوں کو دے رہے ہیں، پیسے لے کر دے رہے ہیں، اپنی ریسورسز پہ دے رہے ہیں. غریب ہاری کو باردانہ نہیں مل رہا سندھ میں، اور اس کو نہیں دے رہے،
اور اس کی فصل جو ہے، اس کی گندم جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. خدا کے واسطے ان غریب کسانوں پر رحم کرو اور اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اے حکمرانوں، یہ جو تم پیسہ کما رہے ہو اپنی قبروں میں نہیں لے کر جاؤ گے. بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے بادشاہ، سلطنتیں چلانے والے، ظلم کرنے والوں سے دنیا کے قبرستان بھرے پڑے ہوئے ہیں. آج وہ مٹی میں مل گئے، ان کی سلطنتوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 5 روپے کے ٹکٹ میں لوگ جا کر میوزیم کے طور پر ان کی سلطنتوں کو اپنے پیروں تلے رونتے ہیں روزانہ. عبرت حاصل کرو، اللہ کا خوف کرو، تمہیں مر جانا ہے ایک دن. ان غریبوں کا اور خون مت چوسو، ان غریبوں پہ رحم کرو. اسی طریقے سے بلوچستان حکومت سینٹرز بناتی تھی گندم خریدنے کے لیے بلوچستان کے غریب کسانوں سے. اس دفعہ کوئی سینٹر نہیں بنایا گیا. ان کا گندم خراب ہو رہا ہے اور وہ اونے پونے داموں میں وہ گندم جو ہے وہ بیچ رہے. فی الفور حکومت اپنے سینٹرز قائم کرے اور بلوچستان کی جو گندم تیار ہے وہ ہاریوں سے خریدنے کا بندوبست کرے. یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت کو خطرہ ہے. بھائی جمہوریت کو تم لوگوں سے خطرہ ہے جو سو کال تم جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہو. تم بدترین آمر ہو، تم بدترین حکمرانی کے مرتکب لوگ ہو. دنیا بھر میں سے جہاں سے تم ترکی جاتے ہو جا کر وہاں کی مثالیں لے کر آتے ہو. تم چائنا کی جا کر مثالیں لے کر آتے ہو، چیزیں لے کر آتے ہو. ذرا جا کر دیکھو چائنا کے میں شہروں کے میئر کے پاس، گاؤں کے میئروں کے پاس، یونین کاؤنسل کے میئر کے پاس، اس آٹوکریٹک کنٹری میں جہاں پر 1 پارٹی رول ہے، جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے پارٹیز میں، وہاں پر اس کی لوکل گورنمنٹ کی ڈیموکریسی کتنی فعال ہے، کتنی ڈیوالو ہے، کتنے اختیارات ہیں. شنگھائی میں سڑکیں جو ہے وہ وہاں کا وزیر اعظم، وہاں کا وزیر اعلیٰ نہیں بنا رہا، وہاں کا میئر بنا رہا ہے. شنگھائی میں چائنا کے شہروں میں کچرا وہاں کا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ نہیں اٹھا رہا، وہاں کا میئر اٹھا رہا ہے. استنبول میں میس ٹرانزٹ جو ہے وہ وہاں کا گورنر استنبول کو اور ملک کا وزیر اعظم نہیں بنا رہا، وہاں کا میئر بنا رہا ہے. دنیا میں ایک شہر بتاؤ جہاں پر وزیر اعظم سڑک کی نالی بنانے کے لیے فیتے کاٹتا ہے، سڑکیں بنانے پر فیتے کاٹتا ہے، وزیر اعلیٰ نالیوں کی صفائی کرتا ہے. وزیر اعلیٰ کے پاس جو ہے وہ اسکول کے، ہیلتھ کے، اور وزیر اعلیٰ کے پاس کچرا اٹھانے کے اختیارات. کس دنیا کے مہذب معاشرے میں پاکستان کے علاوہ وزیر اعلیٰ یا وزیروں کے پاس ہیں؟ وہاں کی یونین کاؤنسلز کے پاس ہوتی ہیں. تو حکمرانوں، سندھ گورنمنٹ کے حکمرانوں، ہم اپنی زندگیوں کو ہاتھوں پہ لے کر بیٹھے ہوئے، ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر ہم نے بڑے بڑے فرعونوں کو للکارا ہے. تم ہمارے آگے کچھ نہیں بیچتے. ہمارا کوئی پیٹرول پمپ، کوئی شادی ہال نہیں ہے جس کو تم گرا کر مجھے بلیک میل کرو گے، میری زبان کو روکو گے، میری آواز کو دباؤ گے. میں نے کوئی اپنے دور میں شادی ہال نہیں بنائے، میرے رشتہ داروں کے شادی ہال نہیں ہے، میں نے کوئی زمینوں پہ قبضے نہیں کیے کہ میں تمہارے سے بلیک میل ہوں گا، اور نہ ہی آج مجھے کوئی رحمان ملک لندن سے کال کرا کر گھر بھیجنے والا ہے. ہم شرافت سے کہتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق دو. میرے بچوں کو پینے کا پانی چاہیے، میرے بچوں کو ٹرانسپورٹ چاہیے، میرے بچوں کو دوائیں، تعلیم، روزگار چاہیے. یہ نہیں دو گے نہیں رک سکتے، پھر تم نہیں رک سکتے. ہم گولی نہیں چلائیں گے، ہم پتھر نہیں چلائیں گے، ہم پتھر نہیں ماریں گے، اپنی جانیں قربان کریں گے، اپنی آج کی نسلوں کے لیے، اپنی آج اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر کتنا دم ہے، تمہاری بندوقوں میں، کہ تم کتنے لوگوں پر گولیاں چلاتے ہو. ہماری تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے. یہاں سے اٹھیں گے کہیں اور جائیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے. ہم کوئی انٹرنیشنل سیاست کرنے کے لیے نہیں آئے یہاں پر کہ امریکہ کے اوپر، کشمیر کے اوپر، دنیا کی اسٹریٹجیز کے اوپر میں جو ہے وہ بیٹھ کر بیان دیتا رہوں، اس کے اوپر میں جلوس جلسے کروں. دے دیں گے بیان. مجھے پانی چاہیے، مجھے دوا چاہیے، مجھے روزگار چاہیے، مجھے بجلی چاہیے سستی، مجھے امن چاہیے. میرے شہر میں، میرے شہروں میں، میرے صوبے میں یونین کاؤنسل کے لوگوں کو اختیارات چاہیے،
ان کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا وزیر اعلیٰ کا ہے, جتنا وزیر اعظم کا ہے, ایم این اے ایم پی وزیر کا ہے. ورنہ تم پاکستانیوں کو پاکستان سے دور کر رہے ہو, تم پاکستان سے کے لیے بدلی پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہو حکمرانوں, اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے, اپنی کرپشن کی وجہ سے, اپنی نااہلیوں کی وجہ سے. تم تو پیسے کما کر چلے جاؤ گے, پاکستان اور پاکستانیوں کو رسوا کر دو گے تم. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اب یہ شہر میں صوبے کے ملک کے وارث ہیں موجود, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی کی یہ جدوجہد ہے, اسی کی یہ کڑی ہے. میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے رات یہاں گزاری ہے. انیس قائم خانی پریزیڈنٹ پاک سرزمین پارٹی, تمام سینٹرل کیبنٹ کے اراکین, تمام نیشنل کونسل کے اراکین, میں خود, ہم نے انہی دریوں پہ رات گزاری ہے. اور ہم اپنی کشتیاں جلا کر آئیں, اپنی کشتیاں جلا کر آئیں. ہم یہ جہاد کر رہے ہیں, جہاد. سوچو میری کل والی رات جو گزری ہے اس فرش پہ, میرے ساتھیوں کی رات, وہ میری 1000 راتوں سے بہتر رات ہے جو میں نے بستر پہ گزاری. کل کی رات میں اس روڈ پر سویا ہوں. میرے انیس قائم خانی اس روڈ پر سوئیں, میرے ساتھی اس روڈ پر سوئیں. اپنے لیے مرات مانگنے کے لیے نہیں, اپنے لیے پروٹوکول مانگنے کے لیے نہیں, اپنے بینکوں سے پیسے لے کر معاف کرانے کے لیے نہیں. ایک غریب جو کہ کہیں سسک رہا ہے, جو ہمیں نہیں دیکھ رہا, ہم اس کے لیے پانی مانگنے کے لیے, اس کے لیے دوا مانگنے کے لیے, اس کے لیے اختیارات مانگنے کے لیے ہم نے یہ رات سڑک پہ گزاری ہے. اور ایسی سینکڑوں راتیں ہم سڑکوں پر گزار سکتے ہیں. وہ نہیں دیکھ رہا جس کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے, لیکن میرا اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے. میری کل کی گزری ہوئی رات میری سینکڑوں ہزاروں راتوں سے افضل رات ہے, میرا یہ ایمان ہے. میرا رب دیکھ رہا ہے, میری انٹینشن جانتا ہے, میرے ساتھیوں کی نیت جانتا ہے. ایسے ہوگا کیسے کہ میرے رب کی مدد میرے پاس نہیں آئے گی؟ ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ میرا رب ہماری اس نیت کو ضائع کر دے؟ میں غریبوں کو بتانا چاہتا ہوں, کراچی کے لوگوں, تمہارے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر. کراچی کی ماں, بہنوں, بچوں, بزرگوں, نوجوانوں, تمہارے لیے بیٹھے ہیں. ہم تمہارے لیے بیٹھے سڑکوں پر, ہم اور بیٹھے رہیں گے. ہم یہاں سے اٹھیں گے, کچھ اور کریں گے, لیکن اب ہم نے اس حقوق کی جدوجہد میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرنا. چاہے اس میں ہماری جان جائے, ہم اپنی جان جو ہے وہ کی پرواہ نہیں کریں گے. سارے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پر. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس والی بات پہ, اس لیے کہ اب بات تو ہوتی رہے گی, ہم تو ہیں یہاں پہ. میں چاہوں گا کہ ارتضیٰ بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ چند کلمات آپ صحافی حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہیں تو میں ارتضیٰ بھائی آپ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہیں. پاکستان پائندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں شاید ان کے لیے بھی بہت آسان ہوگا یا بہت آسان ہو سکتا تھا کہ میں باہر رہتا جیسے تیسے اپنی زندگی گزارتا رہتا. لیکن ایک سوال, ایک سوچ ہمیشہ ذہن میں رہا کہ میں اس گناہ کی سزا کیوں بھگت رہا ہوں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے. میں کیوں اس نعرے کی بنا پر میں ایک سزا بھگت رہا ہوں جو میں نے دیا ہی نہیں ہے, میں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا ہے. اور یہ سوچ جو پختہ ہوئی, ابھی کچھ عرصے پہلے ریسنٹلی میرے والد کی ڈیتھ ہوئی, بیمار رہے, 15-20 دن ہاسپٹل میں رہے, میں نہیں آ سکا. میں نے وہاں سے اسکائپ پہ تدفین کے مراحل دیکھے, وہ تکلیف, وہ دکھ, وہ کرب. میں نہیں بولتا کہ میں نے بہت بڑی کوئی کام ہو گیا میرے ساتھ, لیکن میرے دل کی بات ہے یہ. میں نے وہ تکلیف محسوس کی. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی دوسرا میری تکلیف محسوس کرے, میں وہ تکلیف شاید اٹھا بھی لیتا, لیکن کوئی مقصد تو ہوتا, کوئی اس کا جواب, کوئی انپٹ تو ہوتا کہ میں وہ تکلیف برداشت کرتا اور اس کا حاصل میری قوم کو, میرے شہر کو, میرے ملک کو ہوتا. کچھ ایسا نہیں ہوا. میں نے یہ توق جو میں نے اپنے گلے میں ڈالا, آج میں وہ توق اتارنے آیا ہوں. میں ایم پی اے شپ سے ریزائن دینے آیا ہوں اور مصطفیٰ کمال بھائی, انیس قائم خانی بھائی کے قافلے میں شامل ہونے آیا ہوں. بات صرف یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے
इसी जगह पर 22 अगस्त को एक ड्रोन हमला हुआ, लोग उसको खुदकश कहते हैं, मैं उसको ड्रोन हमला कहता हूँ, क्योंकि ड्रोन हमला में हमलावर बहुत दूर बैठा हुआ होता है और अपने टारगेट को टारगेट करता है। उस ड्रोन हमले के ज़रिए इस जगह पर बसी बसाई जिंदगियां लोगों की उजड़ी, लेकिन उसको संभालने वाले लोग भी मौजूद थे, उन्होंने संभालने की कोशिश भी की, लेकिन उनको भी नहीं संभलने का मौका दिया गया। मैं फारूक सत्तार भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, मैंने बचपन से आज तक उनको बेइंतहा मेहनत करते हुए हर अच्छे बुरे हालात में देखा। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं उनको एक मशवरा ज़रूर देना चाहूँगा। आज जिस मकसद के लिए, जिस काज के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, अनीस भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, आप ना यहाँ पर आए, आप वो जो मैंडेट जो क्लेम करते हैं, हाँ है उन्हीं का मैंडेट, एमकेएम उन्हीं की है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। मैं मुझ समेत जितने भी एमकेएम के अरकान असम्बली हैं, हम लोगों का कोई हल्का नहीं होता है, पीपल्स पार्टी हो, नून हो, पीटीआई, इनके अपने अपने हल्के हैं, इनके लोगों के हल्के हैं जो इनको जिताते हैं, लेकिन हमारा हल्का कोई नहीं है। हम एमकेएम के नाम पर एमपीए बने थे, हमें जिसने बनाया था वो आज हमसे तकाजा कर रहे हैं कि मुझे वापस दो मेरी चीज़, तो हमें दे देनी चाहिए। जब हम उनको नहीं मान रहे तो हम क्यों नहीं दे रहे, वो चीज़ वापस दे। इस वक्त पीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में जारी है, जो कि अब बराह रास्त मुजाहिरा कर रहे थे।